السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مودودیت یا جماعت اسلامی تجدد پسندی، عقل پرستی اور نام نہاد احیاء اسلام کی بنیاد پر وجود میں آنے والا ایک فرقہ مودودیت یا جماعت اسلامی بھی ہے۔ جناب ابو العلا مودودی اس جماعت کے بانی ہیں، جنہوں نے اپنے اثر انگیز طرز تحریر اور جدت پسندی صحافتی لٹریچر سے ایک حلقہ بنا لیا تھا جو بعد میں اس جماعت کی بنیاد بنا۔ 1941 میں جماعت کی تشکیل سے قبل، جب مودودی صاحب کے نظریات سامنے نہیں آئے تھے، عقیدہ اور نصب العین کی کوئی تعین نہیں تھی، مودودی صاحب سیدھے سادے چل رہے تھے، بلکہ علماء سے مودودی صاحب کا ربط بھی تھا۔ جمعیت علماء ہند میں اکابر دیوبند کے زیر سایہ انہوں نے کئی اہم کتابیں تصنیف کی جن کو سراہا گیا، لیکن جماعت اسلامی کی تشکیل کے بعد جب اس کا دستور سامنے آیا تو اس کی بعض دفعات قابل اعتراض تھی۔ یہیں سے اکابر کا اختلاف شروع ہوا۔ جماعت اسلامی کے دستور کی پہلی دفعہ میں دین کے لیے معیار حق کی تعین کی گئی ہے کہ اللہ و رسول کے علاوہ کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھیں اور کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ دفعہ صحابہ کرام کے اجتماعی عمل اور فیصلے کے حجت ہونے کی نفی کرتی ہے، حالانکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بھی حجت شرعیہ ہے۔ مودودی دستور کی روح سے جماعت صحابہ میں معیار حق باقی نہیں رہتی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ وہ ٹھیٹ اسلامی نظام کو برپا نہیں کر سکے۔ کے دور میں جاہلیت کے جراثیم در آئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فلاں غلطیاں ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت و کردار پر جاہلیت کے فلاں داغ دھبے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عاص نے اقامت دین کے بجائے ڈپلومیسی سے کام لیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے میں بھی نامناسب تبصرے کیے۔ اس لیے مودودی تحریک کی خاصیت ہے کہ جو شخص اس سے جس قدر زیادہ وابستہ ہوگا، اسی قدر اس کے لوح قلم پر صحابہ کرام اور اسلاف امت بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی کمزوریوں کا نقش قائم ہوگا۔ مودودی صاحب کی کتابوں خلافت و ملوکیت، تجدید احیاء دین وغیرہ میں یہ مضامین موجود ہیں۔ جماعت اسلامی کے دستور میں اس کا نصب العین اور اس کی تمام سعی و جہد کا مقصود دنیا میں حکومت الہیہ کا قیام اور آخرت میں رضا الہی کا حصول ہے۔ حکومت الہیہ کے قیام کے اس منصوبے کو مودودی صاحب نے اپنی کتاب قرآن کی 4 بنیادیں اصطلاحی میں واضح کرتے ہوئے لکھا ہے: الہ، رب، عبادت، دین کی 4 بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی وجہ سے قرآن کی 3/4 سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی۔ گویا اتنی صدیوں سے ملت اسلامیہ ایسے شخصیتوں سے باز رہی اور علماء امت کی ان اصطلاحوں تک رسائی نہیں ہو سکی۔ مودودی صاحب کے نزدیک اعمال شریعت کا بنیادی مقصد اقامت دین اور حکومت الہیہ کا قیام ہے۔ جو چیز دین کی ایک شاخ تھی اسے دین کی بنیاد بنا دیا گیا، جن کی وجہ سے تمام اعمال شریعت کا محور بجائے رضا الہی کی سیاست ہو گیا۔ نماز کی غایت، فوجی ٹریننگ، زکوٰۃ کا مقصد، حاصلات، روزے کی علت، فوجی جفاکشی کی مشق، حج کا روحانی اجتماع، انٹرنیشنل کانفرنس اور ارکان 4 کا مجموعہ ٹریننگ کورس بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ تمام وہ مومنین بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جن کے لیے اقامت دین اور حکومت الہیہ مقدر نہیں تھی، وہ ناکام انسان اور ناکام پیغمبر نظر آنے لگے۔ تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں مودودی صاحب کی کتاب اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر۔ مودودی صاحب نے قرآنی آیات کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالا اور تفسیر بالرائے کے مرتکب ہوئے۔ ان کے نزدیک قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی حاجت نہیں، ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر ہونا کافی ہے۔ تفہیمات، صفحہ نمبر 292۔ احادیث کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں کہ بخاری و مسلم میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو جوں کا توں بلا تنقید قبول کر لینا چاہیے۔ کسی روایت کے سندن صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا نفس مضمون ہر حال سے صحیح ہو اور جوں کا توں قابل قبول ہو۔ رسائل و مسائل، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 41۔ مودودی صاحب نہ مسلک اہل حدیث کو تمام تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتے تھے اور نہ حنیفیت اور شافعیت کے پابند تھے۔ مودودی صاحب مسلکاً آزاد تھے، بلکہ ان کی تحریروں سے مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ ظاہر ہوتا ہے۔ مودودی صاحب کے زور قلم سے امت مسلمہ کے اندر جب فاسد عقائد و افکار کی اشاعت کا آغاز ہوا تو علماء حق نے افراط و تفریط کے بغیر ان کے متعلق رائے پیش کی اور قرآن و حدیث اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں مودودی عقائد و افکار کی حیثیت واضح کی۔ مودودی صاحب کے مضامین پر سب سے پہلے
کلام کرنے والے علماء میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی وغیرہ ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مودودی دستور عقائد کی تشریح میں تفصیلی رسالہ لکھا۔ نیز مودودی صاحب کے 4 رفقا میں سے جو جماعت اسلامی کے امیروں میں شامل تھے، 2 حضرات یعنی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے 6 ماہ بعد ہی استعفیٰ دے دیا۔ مولانا نعمانی نے مودودی صاحب کے ساتھ اپنی رفاقت کی سرگزشت کی تفصیلات بھی لکھ کر شائع کی۔ علماء حق نے مودودی صاحب اور جماعت اسلامی کے افکار و عقائد کے تعارف و تعقیب میں ایک بڑا ذخیرہ جمع فرما دیا، جس سے ہر صاحب عقل و دانش کو معلوم ہو جائے گا کہ مودودیت ایک مستقل فرقہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے نظریات سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تمام کے تمام ویڈیوز بر وقت مل جایا کرے گی۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔